الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قابل صد احترام استاذ گرامی حضرت مولانا محب الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین مدرسہ فضل رحمانی بھلائی، و استاذ محترم حضرت مولانا طیب القاسمی صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین مدرسہ اشرف المدارس للجا، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے بہت ہی متحرک اور فعال معاون ناظم جناب مولانا قمر انیس قاسمی صاحب دامت برکاتہم، دار خدیجہ للبنات کے محتمیم جناب مولانا سہراب ندوی صاحب، جناب مولانا فاروق صاحب، جناب مولانا آفتاب ندوی صاحب، اور ہم سب کے مخلص و محترم جو جا چکے استاذ العلماء حضرت مولانا عبداللہ قاسمی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خاص طور سے پیاری طالبات، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رات کے اس حصے میں جامعہ عائشہ للبنات کی بچیوں کے اس انعامی جلسے میں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یقین جانیے بچیاں اللہ کی نعمت ہے، اور انسان بچیوں کی تعلیم و تربیت بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں جب ہم لوگوں کا بچپن تھا اور ہمارے بڑوں کا جو بچپن ہوگا وہ تو اور ہی کچھ اور ہوگا۔ ہمارے یہاں ساڑی پہننے کا رواج ہے جس میں مکمل پردہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے علماء کی محنت سے، جماعت کے ساتھیوں کی محنت سے ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں پردہ آنا شروع ہوا، اور پھر ہمارے علاقے کے کچھ ذمہ دار قسم کے علماء اور ہر گاؤں کے کچھ ذمہ داران نے مل کر کے بچیوں کا مدرسہ قائم کرنا شروع کیا۔ یقین مانیے پہلے کوئی گاؤں میں کوئی برقع والی ہماری بات نظر آتی تھی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو مدرسے قائم ہوئے، جس کی وجہ سے ایک رواج بنا، ہمارے مسلمانوں میں پردے کا ایک رواج بنا، اور الحمدللہ آپ جب دیکھیں گے کہ اگر آپ کے گاؤں سے کوئی گاڑی سہرسہ جا رہی ہے اور اس میں دو چند عورتیں ہیں تو اس میں آدھی عورتیں ضرور برقع والی ہوں گی۔ یہ دراصل انہی مدارس کا کمال ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کریم پڑھنا جانتی ہی نہیں تھی، بہت کم جانتی تھی۔ اب ان مدارس کی وجہ سے الحمدللہ وہ قرآن پڑھنا جانتی ہے، اور اب ابھی ہمارے تمام پیشرو مقررین نے بچیوں کے تعلیم کے تعلق سے آپ سب کو کہا۔ ابھی جب میں اس اسٹیج پر آ رہا تھا تو ادھر اس حصے میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب بچیوں کو دیکھیے حجاب میں ہیں، آپ کو لگے گا کہ ہم کسی مسلم بچیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، ورنہ تو ہمارے میں اور لوگوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔
جس طرح نماز کفر و ایمان میں فرق کرتی ہے، اسی طرح ہماری بانوں میں اور برادران وطن کی بانوں میں یہ برقع، یہ نقاب، سفر وغیرہ میں یہ فرق پیدا کر دیتا ہے کہ یہ مسلم بچیاں ہیں، یہ مسلم عورتیں ہیں، اور یہ ہمارے برادران وطن کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ اور ہماری بانوں کو اس میں شان سمجھنا چاہیے، فخر سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ چادر ہے جو میرے ماں باپ نے، میرے گارجین نے میرے سروں پہ اڑایا ہے، یہ میرے ماں باپ نے نہیں اڑایا، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سروں پر یہ عصمت کی چادر، عزت کی چادر، فضیلت کی چادر، مقام و مرتبہ کی چادر، ایک غیر اور مومنہ کے درمیان فرق کرنے والی چادر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑائی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن اس عصمت کی چادر کو، عزت کی چادر کو، پردے کی چادر کو ہم کبھی بھی اپنے سر سے، اپنے جسم سے الگ ہونے نہیں دیں گے۔ انسان جب چاہ لیتا ہے تو چیت کے مہینے میں بھی، شدید گرمی میں، وہ برقعے کے ساتھ سہرسہ جاتی ہیں اور آتی ہیں، اور ان پر کوئی گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان نہیں چاہتا ہے تو ننگے انسان کو بھی گرمی لگتی رہتی ہے۔ بس میرے بھائی، آپ صرف اس نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ ہماری بچیاں پردہ یافتہ ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں محمد رسول اللہ نے جو چادر اڑائی تھی اس چادر کو اوڑھنے والی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی سمجھ رہی ہے، یاد کر رہی ہے۔ اگر صرف یہ دو نسبت کو دیکھ کر ہم اپنی بچیوں کو اس مدرسہ میں پہنچائیں گے، مدرسے کی مدد کریں گے، تو مدرسہ ہمارے محلے میں کامیاب ہوگا۔ میں نے کل گوروا میں ایک بات کہی تھی، میں آپ سب کو بھی کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ جلسہ نہیں ہے کہ بہت زور زور سے تقریر کرنی ہے، یہ بچوں کا پروگرام ہے۔ ہم لوگوں کو علاقائی ہونے کی وجہ سے مولانا سمیع الدین صاحب نے بلایا ہے، یہ بچوں کا پروگرام ہے۔ بچوں کی تعلیم، یا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں۔